السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج ہم لوگ جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب الایمان کے اندر 5واں باب قائم کیا ہے اس باب کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو 5واں باب ہے باب ای الاسلام افضل، یا باب ای الاسلام افضل، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اضافت کے ساتھ، لیکن باب پڑھیں زیادہ بہتر ہے کہ هذا باب ای الاسلام افضل۔ یہ قال حدثنا سعید بن یحیی بن سعید القرشی قال حدثنا ابی قال حدثنا ابو بردة بن عبد الله بن ابي بردة عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5واں باب ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا باب أي الإسلام أفضل۔ لفظ ایو جو ہے یہ مفرد کی طرف مضاف ہو کر استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اس کا قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ یہ جمع کی طرف استعمال ہوتا ہے مرکب کی طرف، اس لیے یہاں پر کچھ نہ کچھ محذوف معنی پڑے گا۔ باب ایو ذوی الاسلام افضل، یہ معنی تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ویسے بعض لوگوں نے باب ایو خصال الاسلام افضل یہ بھی مانا ہے، لیکن یہ اس کو محذوف ماننا اور یہاں پر یہ کہنا ہے کہ ایو خصال الاسلام افضل، اس میں غیر صورت کی مانیں گے تو صحیح تو ہو جائے گی بات، لیکن کہ حدیث میں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ اسلام مسلمان کی خصلت نہیں، صفات نہیں بیان کی جا رہی، بلکہ مسلمان کے بارے میں بات ہے، موصوف کے بارے میں بات ہے، صفت کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس لیے ایو ذوی الاسلام ہمارے اس کو یہاں پر ماننا جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے محفوظ ماننا، کیونکہ اسی کی تائید دوسری روایت سے ہوتی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایو المسلمین افضل، وہاں پر باقاعدہ اسلام نہیں ہے، ایو المسلمین افضل، تو معلوم ہوا کہ ایو ذوی الاسلام کہ کون سا مسلمان افضل ہے۔ تو بہی قال حدثنا ابی بہی قال حدثنا سعید بن یحیی بن سعید القرشی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعید بن یحیی بن سعید القرشی نے، قال حدثنا ابی، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا میرے والد نے، پھر انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو بردہ ابن عبداللہ ابن ابی بردہ نے ابو بردہ سے، انہوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے، تو میں نے یہاں پر واضح کر دیا تھا کہ موسیٰ سے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں بڑا اونچا مقام ہے ان کا، اور جنگ صفین کے موقع پر جب حکمین کا معاملہ آیا تھا تو ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقرر تھے، اور دین میں ان کا دین کی فہم میں ان کا بڑا اونچا مقام ہے، اور بہت زیادہ ان کو جو ہے اہمیت حاصل ہے۔ ان سے یہ روایت ہے، اپنے قبیلے اشعر کے ساتھ اس کی طرف ان کی نسبت ہے، اسی قبیلے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے کے افراد کے ساتھ آئے اور انہی کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ تو عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال، کہ انہوں نے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کون سا مسلمان افضل ہے؟ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مسلمان افضل ہے، کون سا مسلمان ہے؟ تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا وہ شخص جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ ہیں، تو وہی حدیث نقل کی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہاں پر دوسرا باب جو ہے وہ قائم کیا ہے، جو حدیث اور وہ حدیث وہی نقل کی ہے جو اس سے پہلے والے ترجمہ الباب کے اندر تھی، لیکن وہاں پر تھوڑی تفصیلی حدیث تھی۔ یہاں پر المسلم من سلم المسلمون، یہاں پر یہ ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اتنی بات ہے اور وہ ٹکڑا نہیں ہے۔ یہ دوبارہ یہ ترجمہ الباب قائم کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کا اسلوب اور انداز بیان بھی الگ ہے۔ اس سے پہلے تھا ترجمہ الباب کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حدیث کے ٹکڑے کو اور تفنن کے ساتھ جو ہے اس کو ترجمہ الباب کا حصہ بنایا تھا انہوں نے۔ لیکن یہاں پر کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی ذہین انسان ہے، بڑے ذہین و فطین انسان ہیں، اور انہوں نے جو ابواب قائم کی ہیں اس میں بڑی بہت ربط بھی ہے، تعلق بھی ہے، اور وہ جو تراجم قائم کی انہوں نے اس میں تربیتی پہلو بھی ہے اور ذہن سازی کو انہوں نے سامنے رکھا ہے۔ اس لیے کیونکہ ذہین و فطین آدمی ہیں، بلا کے ذہین ہیں، اس لیے وہ ذہنوں میں جو سوالات ابھرتے رہتے ہیں، جو سوال پیدا ہوتے ہیں، ان سوال کا جواب بھی دیتے جاتے ہیں آپ۔ تو اس لیے کہ اس سے پہلے یہ جو ترجمہ الباب تھا کہ مسلم کہلانے کا مستحق وہ ہے، یا کامل درجے کا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے۔ تو اب کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا، یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان یا کوئی انسان محفوظ نہ رہے تو اس کا مطلب وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہے، وہ گیا اسلام کے دائرے سے کیا ہو گیا، وہ خارج ہو گیا۔ اگر کسی کو اپنی زبان سے یا کسی کو اپنے ہاتھ سے اپنی طاقت اور قوت سے کیا کیا کسی کو تکلیف پہنچا دیا تو وہ ایمان کے دائرے سے۔ اور یہ بھی بات سمجھ لینا چاہیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، استعمال ہوتے ہیں، اور اسلام بولیں گے تو اس کا مطلب ایمان، ایمان کا مطلب اسلام۔ یہ چونکہ دین کے درجات ہیں اس لیے وہ سب دین کے اندر شامل ہیں، اس لیے اسلام کو ایمان کے معنی ہی میں وہ مانتے ہیں، دونوں کے اندر وہ ترادف کے قائل ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ سوال ذہن میں چونکہ پیدا ہونے والا ہوتا تو اس لیے فوراً ہی ترجمہ الباب قائم کر دیا کہ باب ای الاسلام افضل، کہ باب کون سا مسلمان افضل ہے، یعنی معلوم وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اسلام میں مسلمانوں کے درجات ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ اعلیٰ درجے کا مسلمان یہ ہوگا کہ جس کی زبان، جس کے ہاتھ اور اعضاء اور جوارے سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ مسلمان اعلیٰ درجے کا ہوگا جس کے اندر سلامت ربی ہو، جس کے اندر امن و آشتی ہو، جس کے اندر لوگوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہو، خیر خواہی کا جذبہ ہو، جو دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہو، خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہو، تو وہ صحیح معنوں میں اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے۔ اور جس شخص کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی، یہ چیز نہیں ہے، میں خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ نہیں رکھتا، اس کے اندر سلامت نبی رہی ہے، وہ مسلمان تو ہے لیکن اعلیٰ درجے کا مسلمان نہیں ہوگا، وہ کمتر درجے کا مسلمان، یعنی درجات ہیں اس کے، مسلمان ایمان کے درجات ہیں، مسلمانوں کے بھی درجات ہیں۔ گویا یہ بتا دیا، اس سے مرجیہ کی بھی کیا کرتی تردید ہو گئی۔ ان کا مقصد اصل یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اعمال کا جو ہے اسلام کے اندر، ایمان کے اندر اعمال کا کوئی رول ہی نہیں ہے، اس سے ایمان کوئی شخص لایا عمل کرے یا نہ کرے اس سے کوئی ایمان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو دیکھا کیا ہوا، ایک شخص ہے جس پہ جو کسی انداز سے یعنی اپنی زبان کو کسی کو تکلیف پہنچانے سے روکے رہتا ہے، کیونکہ اس زبان کو دوسروں کے لیے خیر خواہی کے لیے ہمدردی کے لیے استعمال کرتا ہے، اس سے امن و آشتی کا پیام پھیلاتا ہے، حق کی دعوت دیتا ہے، اور اپنی طاقت اور قوت سے اپنے ہاتھوں سے بلکہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے بجائے نفع پہنچاتا ہے، تو اعلیٰ درجے کا مسلمان ہوا، اور یہ کام کر رہا ہے تو اعلیٰ درجے کا۔ اور اگر اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے، عمل نہیں ہے، تو وہ اس کا ایمان کیسا ہوگا، وہ اس کا اسلام کیسے درجے کا ہوگا، ظاہر
غیر کے معمولی درجے کا معلوم ہوا کہ ایمان کے اندر عمل کا جو ہے کیا ہے نمایاں رول ہے، اور اس سے انسان ایمان کے اندر جو ہے نفس ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ تو اس طرح جو مرغیوں کی بھی تردید کر دی، اور انسان کے ذہن میں جو سوال پیدا ہوا تھا اس سوال کو بھی انہوں نے کیا کر دیا، اس سوال کا بھی جواب دے دیا کہ نہیں یہ کسی کے ذہن میں یہ سوال نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ کامل درجے کا مومن تو وہی کہلائے گا، مومن تو وہی کہلانے کا مستحق ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے۔ معلوم ہوا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے کوئی محفوظ نہ رہتا ہو وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے، وہ ایمان کے دائرے سے ہے، اسلام کے دائرے سے نکل گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے درجات ہوتے ہیں، مسلمانوں کے بھی درجات ہیں، اعلیٰ درجے کا ہے ایک ادنا درجہ، تو جب اعلیٰ اور ادنا ہوگا اور یہ سب کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ عمل کی بنیاد پر۔ تو اس طرح مرجئیہ کی بھی تردید ہو گئی، اور ذہن کے اندر جو سوال اٹھا تھا وہ ابھر کر سامنے آیا تھا، اس سوال کا جواب بھی ہو گیا۔ تو آگے جو حدیث نقل کی ہے اس میں سند میں دو ابو بردہ کا دو ابو بردہ ہیں۔ تو پہلے جو ابو بردہ ہے کہتے ہیں قال حدثنا ابو بردہ ہے، جو پہلے ابو بردہ ہیں ان کا نام تو برید ہے، اور دوسرے جو ابی بردہ ابی موسیٰ جو آگے عبداللہ ابن ابی بردہ ہیں، دوسرے ان کے دادا ہیں، جو ابو بردہ کے دادا ہیں ابی بردہ، کیونکہ عربوں میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پوتے اور دادا کا نام یکساں ہوتا ہے۔ عام طور پہ آج بھی عرب جو ہیں پوتے کا نام جو دادا کا جو نام ہوتا ہے وہی پوتے کا نام بھی رکھ دیا جاتا ہے، عربوں میں عام رواج آج بھی ہے۔ تو یہ پہلے والے ابو بردہ جو ہیں ان کا نام تو برید ہے، اور دوسرے جو کے دادا ہیں ان کا نام عامر ہے، وہ بھی ابو بردہ سے کیا ہے جو مشہور ہے۔ تو اس سند کے میں جو دو ابو بردہ ہیں، تو پہلے ان کا نام برید ہے اور دوسرے جو دادا ہیں ان کا نام عامر ہے، اور اس سند کے جتنے بھی راوی ہیں سب کے سب کیا ہیں کوفی ہیں۔ تو اور یہ ابو موسیٰ سے کون سے مراد ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، یہ صحابہ اکرام نے عرض کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایو الاسلام افضل، یہ کون سا مسلمان جو ہے؟ تو میں نے کہا ایو ذوی الاسلام، یعنی کون سا صاحب اسلام، یعنی کون سا مسلمان افضل ہے، کون سا مسلمان جو ہے وہ اجر و ایمان کے اعتبار سے سب سے بڑا ہوا تھا۔ قال، تو آپ نے جواب دیا، آپ نے کیا فرمایا؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو میں اس حدیث کی تشریح کرتے وقت بتایا تھا کہ مسلمان ہی محفوظ نہ رہے اس کی زبان اور ہاتھ سے، بلکہ عام انسان بھی۔ دوسری روایت میں من امنہ الناس، کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کیا ہو دوسرے لوگ جو ہیں سارے لوگ مسلمان ہوں، چاہے وہ ذمی ہوں یا کافر ہوں، یعنی انسان ہیں، تو اس کی زبان سے کیا ہونا چاہیے؟ محفوظ رہنا چاہیے، اس کی زبان سے محفوظ۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ تو اس لیے میں نے ترجمۃ البابی میں یہ عرض کر دیا تھا کہ ایو الاسلام افضل، یہاں پر ایو جو اضافت اسلام کی طرف ہے، مفرد کی طرف، چونکہ اس کی مفرد کی طرف اضافت نہیں ہوتی اس لیے یہاں پر محذوف ماننا پڑے گا۔ تو محذوف ماننا کیا صحیح ہے؟ ایو ذوی الاسلام افضل، یا کیوں؟ اس لیے کیوں اس طرح کہتے ہیں کہ یہ چیز راجع ہے؟ کیونکہ دوسری روایت میں اس کی وضاحت ہے ایو المسلمین افضل، کہ کون سا مسلمان افضل ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ من سلم المسلمون من لسانہ۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہی حدیث نقل کی ہے جو حدیث اس سے پہلے ترجمۃ الباب میں ہے، میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ تو یہاں پر ترجمۃ الباب میں اس کو نقل کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو، تو اس سے مناسبت کیا ہے؟ بتاتے ہیں اسلام کی بہت سی خصلتیں ہیں، اسلام یا ایمان کی بہت سی خصلتیں ہیں، اور بعض سے افضل ہے۔ اس لیے اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ ایمان کبھی اور ذات کی خوف نہیں کرتا ہے، چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسلام اور ایمان ایک ہے، اس لیے باب اسلام کا بعد ہے یا ایمان کا مراد کیا ہے، حاصل کیا ہے، ان کے نزدیک ایک ہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسلام، ایمان، دین اور بر
یہ چار جو الفاظ ہیں یہ سب ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ دلیل انہوں نے قرآن پاک کی آیت اس سے استدلال ہے ان کا کہ سب ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال اس آیت کریمہ سے ہے۔ اس سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں اور بتایا تھا کہ اخرجنا جو ایمان کی وضاحت کر رہا تھا اس کو پڑھا تھا میں نے کہ اسلام اور ایمان جو ہے دونوں آیا ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کے نزدیک یہ مترادف ہیں، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ اخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين۔ آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے میں جن کو مومنین کہا گیا ہے انہی کو آخری ٹکڑے میں مسلمین کہا گیا۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ دونوں ایک ہیں۔ اور حدیث جبریل میں جس کو ام السنہ کہا جاتا ہے تو آخر میں آپ نے فرمایا تھا کہ ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، کہ یہ جبریل امین تھے، آئے تھے کیوں آئے تھے؟ کہ تم کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے، تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ یعلمکم دینکم، حدیث میں پہلے ایمان اسلام وغیرہ کا ذکر ہو چکا ہے اور سب کو آخر میں آپ نے کس سے تعبیر کیا؟ دین سے تعبیر کیا۔ اس سے ثابت ہوا ایمان اسلام اور دین سب ایک ہیں۔ اس سے پہلے باب میں باب امور الایمان میں ثابت کیا چکا ہے کہ بر اور ایمان ایک ہیں، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کیا تھا کہ ایمان کیا ہے اللہ کے رسول، تو آپ نے وہ قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی، اسی لیے اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کے طور پر وہ حدیث نہیں نقل کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ذر غفاری کی، کیونکہ وہ حدیث ان کے شرط کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اس حدیث کا تذکرہ تو نہیں کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہی فوراً اس پہلے نمبر پر کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ تو بر اور ایمان گویا کیا ہے؟ گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقصد تھا یہاں پر، وہ مقصد یہ تھا کہ جو ذہنوں میں جو اشکالات سوال پیدا ہو رہا تھا اس ذہن سازی کرنا، اس ذہن کے اندر اشکال کو دور کرنا، اور یہاں پر دوسرا مقصد ان کا یہ کہ مرجئہ کی تردید جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے کہ ایمان کے اندر عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے، اس سے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، انسان عمل کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایمان کے اندر۔ تو ان کی کیا کر دی؟ انہوں نے تردید کر دی کہ بھائی مسلمانوں کے بھی درجات ہوتے ہیں، ایک اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، بعض سے افضل ہوتی ہیں خصلتیں ہیں، بعض سے یہ ایک اعلیٰ درجے کا مسلمان کی کہلائے گا جس کے زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہوں، اور ادنا درجے کا اس سے کم درجے رہے گا جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ نہ رہتے ہوں تو ادنا درجے کا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نفس ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، اور ایمان جو ہے مرکب ہے، بسیط نہیں ہے، اس لیے اس طرح سے مرجئہ کی جو ہے کیا ہو تردید کر دی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی کے لیے وہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے انہوں نے۔ اور دوسرا مقصد جو میں نے بتایا تھا کہ ذہن کے اندر جو سوال پیدا ہوا تھا ابھر کر آیا تھا پہلے والے ترجمۃ الباب کو پڑھنے کی وجہ سے یا حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، تو اس کی اس طرح اس اشکال کو بھی کیا کر دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دور کر دیا۔ تو حدیث کی چونکہ اس سے پہلے والے باب میں تشریح ہو چکی ہے، اس لیے میں یہاں پر اس کی مزید تشریح نہیں کرتا، اور اس حدیث سے کیا فوائد ہم کو حاصل ہوتے ہیں اس سے پہلے والے ترجمۃ الباب میں نے اس سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، جو اس وقت عملی زندگی میں ہم اس سے کیا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کی بھی وضاحت کر دی ہے، اس لیے دوبارہ اس کی تذکرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے چھٹا پڑھتے ہیں کہ چھٹا باب ہے باب اطعام الطعام من الاسلام۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چھٹا باب قائم کیا ہے، باب اطعام الطعام من الاسلام۔ یہی قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ تو یہاں پر یہ ہے باب
باب اطعام الطعام من الاسلام، یا اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں باب اطعام الطعام من الاسلام، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس طرح پڑھنا باب اطعام الطعام من الاسلام، اس طرح پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ تو ترجمہ ہوگا اور اطعام اطعام کے معنی آتے ہیں کھلانے کے بھی آتے ہیں اور پلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ جو ہے صرف کھانے کے لیے کھلانے کے لیے ہی خاص مخصوص نہیں ہے، بلکہ پانی پلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن میں ہے من لم یطعمہ فإنہ منی، تو وہاں پر پانی پلانے ہی پانی سے بچنے ہی کی بات ہو رہی ہے، کھانے کی سے مسئلہ نہیں ہے، وہاں کھانے کی بات نہیں ہے، وہاں پانی سے بچنے ہی کی بات ہے۔ اس لیے طعام جو ہے کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کھلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پانی پلانے کے لیے۔ تو باب اطعام الطعام، باب اطعام الطعام من الاسلام، تو ترجمہ ہوگا باب کھانا کھلانا اسلام کی ایک خصلت ہے، اسلام کی ایک خوبی ہے۔ وہی قال حدثنا عمرو بن خالد الرانی قال حدثنا لیث، لیث یہ ابن سعد، یہ لیث ابن سعد ہے یہ، اور یہ مصر کے بہت بڑے فقیہ تھے۔ ان یزید، اور یزید جو ہے ابن یزید نے حبیب، یہ بھی فقیہ ہیں۔ ان ابی الخیر ان عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما ان رجلا، تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ لم عارف اسموں کی رجل، یہ رجل مجہول جو ہے یہ نکرہ ہے، ان رجل کے ایک شخص، وہ رجل کون تھے تو ان کے نام کو پتہ نہیں ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اور ابن حبان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہانی بن یزید تھے جو شریح کے والد ہیں، ہانی بن یزید جو شریح کے والد ہیں وہ ہیں، بہر صورت چاہے وہ ابو ذر غفاری ہوں یا ہانی بن یزید جو شریح کے والد ہیں وہ ہوں۔ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے عمرو بن خالد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا لیث نے، انہوں نے یزید سے، انہوں نے ابو الخیر سے، انہوں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے، ای الاسلام خیر، کیا پوچھا ہے ای الاسلام خیر، اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے۔ خیر جو ہے یہ اسم تبدیل ہے، کثرت استعمال کی وجہ سے الف کو نکال دیجیے، ارے وہ کرتے ہیں الف جو ہے وہ اس کو کثرت استعمال، کیونکہ اس کا استعمال خیر اور شر کا استعمال بہت زیادہ ہے، اس لیے عام طور پر الف کے بغیر جو ہے اس کو عرب کے لوگ اس کو استعمال ہی کرتے ہیں۔ اس لیے کون سی اسلام، اس نے پوچھا اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا اطعم الطعام، ابھی میں نے اطعم یطعم کے اندر بتایا تھا کہ اس کے معنی کھانا کھلانے کے بھی ہوتے ہیں اور پانی پلانے کے لیے بھی، یہ عام لفظ ہے کہ اطعم الطعام، کھانا کھلا دو، آپ نے فرمایا کھانا کھلانا، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور ہر مسلمان کو سلام کرنا، پہچانو یا نہ پہچانو، نے ترجمہ مسلمان کا کیا ہے، تو اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی مسلمان کا ترجمہ من ہے، یہ تو علی من عرفت ومن لم تعرف، تو کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس کی میں جب حدیث کی تشریح کروں گا تو اس وقت بتا دوں گا کہ کیوں میں نے ترجمہ جو ہے مسلمان کا کیا ہے، کہ وہ ہر مسلمان کو سلام کرنا، پہچانو یا نہ پہچانو، یعنی ہر مسلمان کو سلام کرنا۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا چھٹا ترجمہ کی بات ہے، جس کا ترجمہ میں نے کر دیا اور اس حدیث کا بھی ترجمہ کر دیا ہے۔ انشاءاللہ کل جو ہے، کل کے درس میں انشاءاللہ اس سے متعلق بات ہوگی، اور پھر مزید جو ہے اس کی وضاحت ہوگی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سوال اس وقت کیا گیا ہے ای الاسلام خیر، بظاہر سوال اور جواب جو آپ نے دیا ہے تو آدمی سرسری طور نگاہ سے دیکھے گا، نظر سے، تو سوال و جواب میں اس کو کوئی مطابقت نہیں نظر آئے گی، لیکن اس میں ڈوب کر کے اس کے اندر جا کر سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اس کو ایک سوال اور جواب میں بہت گہرا ربط سمجھ میں آئے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سوال کا جواب دیا ہے وہ اس کے اندر کیا معنویت ہے، اس کے اندر کیا بلاغت ہے اور کیا لطافت ہے، وہ اس کو سمجھ میں آ جائے گی کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک معلم کی، مربی کی ہے،
اور معلم اور مربی جو ہوتا ہے اس کی حیثیت ایسی ہے، اور یہ پیشہ بالکل طبابت والا پیشہ ہے، جیسے طبابت کی طرح طبیب ڈاکٹر جو ہے وہ انسان کی نفس کو دیکھتا ہے، اس کی نفسیات کے مطابق جو ہے اس کو دوا دیتا ہے، نسخہ علاج بتاتا ہے۔ تو اسی طرح معلم بھی وہ اس کے سامنے جو سوال رکھا جاتا ہے اس سوال کے جو اس کا جواب جو ہونا چاہیے معقول جواب ہوتا ہے، وہ جواب جو ہے اس کو مرحمت فرماتا ہے، اس کے مطابق وہ توفیق الا باللہ۔